کتنا کریم، وہ کتنا مہربان. میں روز سوچتا ہوں ساڑھے کیڑے کردود ہیں پر وہ کتنا مہربان ہے، روزانہ پردے ڈالتا ہے، اتنا کریم. اور بعض اوقات ماں بہت بڑا رشتہ ہے. ماں اپنی اولاد کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے. ظاہر ہو جائے نا ماں پہ گناہ تو ماں چھپاتی ہے. ماں بھی بعض اوقات بھاگ جاتی ہے کہ میں اس کے گناہ کو نہیں چھپا سکتی. اور وہ کتنا ستار اور کتنا بڑا غفار، ستار پردے ڈالنے والا، غفار معاف کرنے والا. دیکھتا ہے گناہ پھر معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا، پھر پردے ڈال دیتا ہے. پردے ڈال دیتا ہے، انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اتنے کریم اللہ سے میرا آپ کا تعلق ہے. اس اللہ کو ناراض کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اتنے وفادار اللہ سے منہ موڑ گئے. تھوڑا سا رخ، دوست بدل جائے، اولاد بدل جائے، ہم کہتے ہیں بے وفا ہو گئے ہیں. اور جس نے زمین کا فرش بچھا کے دیا، جس نے آسمان کی چھت بلند کر کے دی، جس نے سورج کو چراغ بنا کے دیا، جس نے چاند کی چاندنی سے پھلوں کو مٹھاس بھر کے دی، جس نے سورج کی تپے سے پھلوں میں رنگ بھر کے دیے، جس نے ہوائیں چلائی سانس کے لیے، جس نے زمین کے اندر سے اخرج منہا ماء ومرعاہا، پانی بھی نکالا اور پھول کلیاں بھی نکالی اور تمہاری تسکین کے لیے دنیا کو مسخر کر دیا. کیا اس وفا والے کا کوئی حق نہیں؟ حق جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا اللہ کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ وفا کریں؟ اس نے اتنی وفا کی. ایک انسان اگر بیٹھ کے سوچے تو پوری کائنات میں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات ایک آدمی کی خدمت میں ہے. کبھی اندر ضمیر کے نظروں سے بیٹھ کے دل کی دنیا میں جھانک لینا، تمہیں نظر آئے گا کہ صرف تمہارے لیے پوری کائنات چل رہی ہے. ساری کائنات کا نظام ایک میرے لیے، ایک آپ کے لیے، ایک انسان کے لیے. نہ اللہ کو سورج کی ضرورت، نہ رات کے اندھیرے کی ضرورت، نہ دن کے اجالے کی ضرورت، نہ اسے ہوا کی ضرورت، نہ اسے بادل بارش کی ضرورت، نہ اسے زمین کے فرش کی ضرورت، نہ سمندر کی موج کی ضرورت، نہ سمندر میں مخلوق ہیں اس کی ضرورت، نہ صحرا کی ضرورت، نہ جنگلات کی ضرورت. پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایک مکھی بھی ہے نا تو وہ بھی انسان کے نفع کے لیے ہے. ایک زہریلا ڈسنے والا کوبرا سانپ بھی ہے، اس کے سانس میں بھی جب وہ اندر کھینچتا ہے تو ماحول میں پھیلی ہوئی زہر وہ اپنے اندر لے کر جاتا ہے. وہ بھی انسان کی خدمت میں، سے سمجھ کوئی نہیں آ رہی. ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اللہ کہتا ہے خلقتک لأجلی، دنیا تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اپنے رب کو منائیں. اس کے لیے کوئی پریشان ہونا نہیں پڑتا، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا. مخلوق سے تعلق بنانا ہو تو شرم آتی، کسی سے معافی مانگنی ہو انانیت آڑے آتی. میں دیکھو کیویں جاؤں، میں کیویں بلاؤں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کیویں نصلح کرنا ہو اندر میں آڑے آتی، میری عزت چلی جائے گی. اللہ کی قسم، اللہ کا تعلق پوری دنیا میں سب سے آسان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف دل میں کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. وہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، جا معاف کیتا کوئی پرواہ نہیں. سب سے آسان تعلق اللہ سے بنایا جا سکتا ہے. تو آج نیت کریں کہ اللہ سے تعلق بنائیں گے، موت کی تیاری کریں گے، جنازے اٹھ جائیں گے. یہ بھی نصیب والوں کو ملے گا جنازہ. پتہ نہیں مقدر میں کیسی موت ہے، کوئی پتہ ہے؟ بم میں لوگ پھٹتے ہیں، لاشیں بکھر جاتی ہیں زمین کے اندر، شہروں کے شہر اتر گئے، نہ جنازہ پڑھانے والا کوئی بچتا ہے. پانی میں بہتا ہے، کوئی مچھلیاں کھاتی ہیں، کوئی مگرمچھ کھا جاتے ہیں، لاشیں نہیں ملتی. جنازے بھی مقدر والوں کے ہیں، پتہ نہیں مقدر میں ہے یا نہیں ہے. لیکن بھائیو، اتنا تو ہم سب بھی جانتے ہیں، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کوئی جتنا ہی بھاگے گا موت سے، موت کا پنجہ اسے اپنی گرفت میں لے گا. تو موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. وما تدری نفس بأي أرض تموت.
تو اپنی صحت سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے پیسے سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے مال سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنی جوانیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے لشکروں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ سب فریب ہے. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر، متاع الغرور. متاع، امام اسمی رحمہ اللہ تعالیٰ عربوں میں ایک امام گزرے ہیں. لفظ متاع کیا چیز ہے اس کے لیے انہوں نے سفر کیا. آج کے علماء کو ہمیں تو شوق ہی ختم ہو گیا کہ علم کیسے، ہم کہتے ہیں 4 بندے سن نہیں ملتے بس یہ علم ہے. علم کا شوق ختم ہو گیا. ایک ظالم نیٹ آ گئی، پہلے فون کرتے تھے مفتی صاحب کو تو وہ کہتے تھے دیکھ کے بتاتا ہوں. جب وہ کتاب کھولتے تو ایک مسئلہ دیکھنے کے لیے 10 اور مسئلے ساتھ ان پہ نظر پڑ جاتی تھی. مسائل علم بڑھتا رہتا تھا. اب انہوں کو فون بھی کرو تو وہ بھی کہتے ہیں گوگل ہے نا سا، یوٹیوب سے لکھ لو تو نکل آسی. جب وہ خود گوگل پہ دیکھ کے پوری کتابیں، میڈیا آج کی اس ٹیکنالوجی موبائل میں ہم ہمارے ہاتھوں سے کتابیں لینی ہیں، شوق ہی ختم ہو گیا. ایک آدمی چلا دمشق سے 29 دن کے بعد مدینہ پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹ پہ سوار ہے، بال پورا گندا ہو گیا، کپڑے میلے ہو گئے. 29 دن اونٹ پہ سفر کیا تو آیا، پوچھا امیر المومنین کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ کھڑے. تو سلام کیا، اونٹ سے اترا نہیں ہے. امیر المومنین میں التحیات سیکھنے آیا ہوں. تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی دمشق سے. کب چلے تھے؟ کہا جی 29 دن ہو گئے. تو فرمایا کوئی اور کام؟ کہا نہیں کوئی کام نہیں، صرف اس کے لیے آیا. تو فرمایا آپ پر جنت واجب ہو گئی. ایسا شوق تھا. اب تو شوق ہی ختم ہو گیا علم حاصل کرنے کا. کوئی اور چیز موبائل دے گئی، پتہ نہیں اتنے سٹن والا کوئی محقق عالم ہی ہے یا ہمیں کوئی میرے جیسا کوئی اس نے ڈال دیا اوپر. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا لکھا ہے. حوالہ دیا مفتی تقی عثمانی صاحب، نیچے ڈالنے والا فتویٰ کوئی اور ہو سکتا ہے. آج ہم نے اس پہ زور لگایا فلاں مولانا صاحب، فلاں مولانا صاحب. ارے پہلے تحقیق کرو کہ تمہارا عالم، تمہارے پاکستان کا، تمہارے دیش کا، دنیا کا کوئی مشہور عالم ہے اور اس کی بات ہے تو پھر لینے کے قابل ہے. ایویں جڑے اٹھتا ہے وہ بس اپنا چینل چلانے کے لیے. تو شوق ختم ہو گیا. امام اسمی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ متاع کے لیے سفر کیا جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میں اس کے لیے یہ لفظ کھول رہا ہوں، متاع کی تحقیق کے لیے سفر کیا. کافروں نے شام کو پڑاؤ ڈالا کسی جگہ پر، اپنے خیمے لگائے. امام اسمی نے بھی اپنا خیمہ لگایا، سو گئے. صبح کی نماز کے بعد ایک عورت اٹھی، اس نے برتن اٹھایا اور سبی سے برتن کو مانجنے بیٹھ گئی، صاف کرنے بیٹھ گئی. اس نے برتن کو سبی لگائی، سبی ایک طرف رکھی، ادھر سے کتا آیا، اس نے سبی اٹھائی اور بھاگا. تو عورت نے چیخ کے کہا اخذ المتاع، اخذ المتاع، اخذ المتاع. کتا سبی لے گیا، کتا سبی لے گیا. تو امام اسمی اپنے خیمے میں تھے، ان کو جھٹکا لگا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ نے پوری کائنات کو کہہ دیا ایک سبی ہے. متاع الکریم، متاع الغرور، دار الکریم، دار الغرور، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر. سبی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے جو سبی کو چھونے کے لیے تیار ہو؟ یہ لے کالے بھانڈے مائیاں منجینین تو سبی کا حال ہی خراب ہو جاتا ہے. دل نہیں کرتا کہ اس کو سبی کو ہاتھ لگائیں. تو اس سبی کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو صلح کرو. چھوٹا سا جہان ہے، چلا جائے گا. میرے رب نے بہت اعلیٰ جہان آگے ہمارے لیے رکھا ہے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین اعدت للمصلین اعدت للمجاہدین اعدت للمبلغین اعدت للصائمین. اللہ اکبر. نیک لوگوں کی صفات میں نے خدا آگے سے لگائیں. متقین کا لفظ قرآن میں آگے میں نے صفات لگا دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے جو زمین و آسمان سے لامحدود بڑی ہے، ان سے بھی بڑی ہے. تو اس دنیا کا شوق لگائیں.
ایک دن چلے جانا ہے، تو آج نیت کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم